बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूं इकबाल इंजुआ। नाज़रीन, शऊर की सबसे बड़ी जो ख़राबी होती है वो ये होती है कि जब इंसान को ये समझ आ जाए कि हालात वाक़ात क्या हैं, या फिर इस मुल्क के अंदर जीने का जो ढंग था वो क्या था और किस तरह से ज़िंदगी गुजारने पे इंसान को मजबूर किया जा रहा है, तो फिर जीना मुश्किल हो जाता है। फिर इंसान कोशिश करता है कि या तो उन हालात से लड़े या बगावत करे या फिर अपने आप को मार दे। लेकिन बेबसी है, मजबूरी है। मैं ज़ाती तौर पे भी ये जो बात करता हूँ इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ी बात करता हूँ या मेरी बात से कोई तब्दीली आ जाएगी। असल में ये अपने अंदर एक लावा उबल रहा होता है, अपने अंदर एक तूफ़ान बरपा होता है। जब हम हालात और वाक़यात को देखते हैं, जब हम अपनी तारीख़ को पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि तारीख़ कुछ और कह रही है और माज़ी में हुआ कुछ और है, और वही आज तक चल रहा है। तो फिर बेबसी में अपने उस कैथारसिस के लिए, उस बोझ को हल्का करने के लिए, वो जो अंदर तूफ़ान बरपा है उस तूफ़ान को कम करने के लिए फिर ये कुछ बातें करके दिल का बोझ हल्का किया जाता है। ये बात सच है, कुदरत कानून है कि एक दफ़ा अगर किसी दवाई से कोई बीमारी का इलाज ना हो सके या एक मर्ज़ है उसका इलाज जानबूझकर न किया जाए, तो दुआएं मांगने से या टकरे मारने से या करवटें बदलने से, बिस्तरे बदलने से, बेड बदलने से मरीज़ ठीक नहीं हो जाता जब तक प्रॉपर इलाज ना किया जाए। हमारा पाकिस्तान शुरू में कुछ बेहतर था और इसने अपने 2-4 साल जन्म के बाद बहुत अच्छे गुजारे, सेहतमंद हुआ, तेज़ी से आगे बढ़ता गया। लेकिन फिर अचानक एकदम से एक ग़ुलाम सोच ने हमला किया और इस पे माफिया, अशरफिया और पता नहीं क्या क्या बनकर बैठ गए। सिलसिला चलता रहा। छोटे थे, पढ़ते रहे कि हमारे यहाँ सोने के पहाड़ हैं, यहाँ पे रिकॉर्डिक्स है, यहाँ हीरे जवाहरात ज़मीन के अंदर हैं, कोयला बेअसाब है, नमक है और पता नहीं क्या क्या हमारे अंदर तेल ज़मीन में पाया जाता है। अगर हम इस ज़रख़ेज़ ज़मीन को, इस वसाइल से भरी ज़मीन को इस्तेमाल करें तो हम दुनिया भर को खिला भी सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया तो पता चला कि उन ज़ख़ीरों के अंदर, उन पहाड़ों में, उन सोने के पहाड़ों में, कीमती पत्थरों में, कोयले की कानों में, तेल के कुओं में कुछ ऐसे अजदहा बैठे हैं जो इस इंतज़ार में हैं कि वो एरिया हम बेचें और हम अपनी नस्लों को माला माल कर दें। सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक पहुँचा कि बच्चे बच्चे को अब शऊर आ गया कि इस मुल्क में असल बीमारी क्या है और इस बीमारी का सबब कौन बन रहे हैं। बदकिस्मती कि जिसने भी इसके इलाज का सोचा, जिसने भी दुनिया में जो तरक्कियां होती हैं उस फार्मूले पे अमल करने की कोशिश की, तो उसको रास्ते से न सिर्फ हटाया गया बल्कि पहले उसको इल्ज़ाम लगाकर उसे गद्दार कहा गया। इस वक्त अवाम को इतना बेबस किया हुआ है कि ज़बरदस्ती अवाम के दिलो दिमाग में बातों को ठोसा जा रहा है। ज़बरदस्ती साफ़ियों को, बोलने वालों को, हक़ को सच समझने वालों को ज़बरदस्ती अल्फाज दिए जा रहे हैं कि आपने ये बात करनी है। हालांकि सबको पता होता है कि ये बात अगर करेंगे तो हमें भी लान तान का सामना होगा और ये बात है भी झूठी। लेकिन इसकी वजह ये है कि अब समझ आई वो पॉलिसी जो 75 सालों से, आप कह सकते हैं 70 सालों से इस मुल्क पे मुसल्लत है, की जा रही है कि आम आदमी को किसी न किसी तरह से उस दायरे के अंदर रखा जाए जिस दायरे में रहकर इंसान भीख मांगता है, जिस दायरे में रहकर इंसान रोटी की लालच में सब कुछ बेचने को तैयार होता है, जिस दायरे में रहकर इंसान
وہ جو زہر کا پیالہ ہے وہ پینے کے لیے تیار ہوتا ہے یا کتے کا جوٹھا کھاتا ہے۔ یہاں پر اس وقت کیا سے کیا نہیں ہو رہا، اس ملک کا قانون آئین کچھ بھی نہیں ہے، یہ بے آئین ملک بن گیا، لا قانونیت اس ملک کی اب اس ملک پہ راج کر رہی ہے، اور ملک کی جو حکمران ہیں، جو عوامی نمائندے کہتے ہیں، جو چور ہیں، جو ڈاکو ہیں، وہ اس طرح سے مسلط ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک کے وارث ہیں اور یہ باقی سارے عوام غلاموں کی طرح ہم نے خرید کر پالی ہوئی ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کب تک یہ سب کچھ چلے گا؟ ایک یہ والا جو لفظ ہے، اس کی وجہ سے شاید کہ ہم نہ ہوں گے، ہماری نسلیں ہوں گی، لیکن ان کی نسلوں کو یہ سزائیں ضرور ملیں گی۔ آج جو اس وقت اس عوام کو، اس ملک کی سرزمین کو یہ جو ظلم کر رہے ہیں، یہ جو سزائیں دے رہے ہیں، کس طرح سے بچوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو، بے گناہوں کو، صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور اٹھایا گیا ہے، مارا گیا ہے، پھر کسی کو غدار ڈکلیئر کیا گیا، کسی کو دہشت گرد کہا گیا، کسی کو انڈیا کا ایجنٹ کہا گیا، کسی کو کچھ اور الزام لگا کر انہیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ عوام یا وہ لوگ مقتدر حلقے جو بول سکتے ہیں، جو احتجاج کر سکتے ہیں، جو اپنے آپ کو برسوں سے ہیومن رائٹس نام کی بے شمار تنظیمیں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آواز اٹھائیں گے تو ہماری آواز کو سنے گا، ان کو خاموش کیا ہوا ہے۔ کیوں خاموش کیا ہوا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ اگر بولیں گے تو پھر دنیا میں ان کی آواز سنی جائے گی، اور پھر اس کا جو اثر پڑے گا وہ ہمارے اوپر ہوگا۔ ایک عمران خان جسے ابھی حکومت میں ٹوٹل 3 سال آیا، اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن وہ اپنی عوامی پالیسیوں کی وجہ سے، عوامی خدمت کی وجہ سے، عوام کو سہولت دینے کی وجہ سے بے شمار اس نے ایسے پروجیکٹ بنائے جو عام آدمی کے لیے بہتری کے لیے تھے، جو عام آدمی کی زندگی کو سدھار سکتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ شخص اسی طرح سے رہا تو پھر ہماری دال بھی نہیں گلے گی، ہماری بدمعاشی بھی نہیں رہے گی، اور ہماری جو چودراہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، پھر انہوں نے زبردستی سر عام اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے جو طاقتیں استعمال ہو سکتی تھی وہ کی، جو حربے استعمال ہو سکتے تھے، جس طرح سے ایکٹنگ ہو سکتی تھی، وہ ساری کی ساری کی۔ راستے سے تو اس طرح سے جو ہٹانا چاہتے تھے نہیں ہٹا سکے، لیکن اس کو کمزور کر دیا، اس کو تنہا کر دیا، اس کو بے بس کر دیا طاقت کے زور پہ، نہ کہ ریئلٹی کے ذریعے، نہ کہ اس کے خلاف کوئی ایسا نیریٹو بلڈ ہو سکا جسے عوام سمجھ سکے کہ عمران خان غلط ہے۔ عوام کے دلوں میں عمران خان کی محبت آج بھی اسی طرح ہے جیسے کل تھی، لیکن بے بسی ہے، خاموشی ہے، اور اس خاموشی کے پیچھے کیا طوفان ہے یہ وقت بتائے گا۔ میں پریڈکٹ اس لیے نہیں کرتا کہ یہ جو خطہ ہے، یہ جو بر صغیر ہے، اس کے اندر میر جعفر، میر صادق پیدا ہو سکتے ہیں، اس کے اندر خرید و فروخت والے پیدا ہو سکتے ہیں، اس کے اندر اجرت کے قاتل پیدا ہو سکتے ہیں، اس کے اندر سازشیں کرنے والے پیدا ہو سکتے ہیں، غیبت، چغلی، 2 نمبر، جھوٹ بولنے والے پیدا ہو سکتے ہیں، حرام کھانے والے پیدا ہو سکتے ہیں، کرپشن کے انبار لگا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کی خدمت کی، ایسے پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس دھرتی پہ آج تک کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں پیدا ہوا، محمد بن قاسم نہیں پیدا ہوا، اس خطے کے اندر کوئی ظہیر الدین بابر نہیں پیدا ہوا، کچھ شیر شاہ سوری نہیں پیدا ہوا، کیونکہ اس دھرتی نے اس ایسے لوگوں کو جنم نہیں دینے دیا جو اس طرح سے پیدا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ میر جعفر اور میر صادق اس کے کھانوں میں زہر ملا دیتے ہیں یا اس کے قلعے کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اس دھرتی کے ٹیپو سلطان کو یہاں پہ زندہ نہیں رہنے دیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک یہ ملک، یہ خطہ اسی طرح سے چند لوگوں کے ہاتھوں میں رہا، اور باقی عوام بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکی جا رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ والا جو علاقہ ہے یا ملک ہے، جو اس کا حصہ تھا، بھارت، وہ بھی اسی دھرتی، اسی نیچر آف
قدرت جو ہے اسی ماحول کے اندر وہ بھی ہے، لیکن اس کے اندر بہتری اس لیے ہے کہ انہیں سمجھ آ گئی کہ ہمارا جو مرض ہے وہ کیا ہے، ہمارے اندر بیماری کیا ہے اور اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ اب 5ویں بڑی معیشت سے اس نے چیلنج کیا کہ میں دنیا کی 3ری بڑی معیشت کی طرف جاؤں گا اور میں بن کے دکھاؤں گا۔ پھر اس نے اس وقت دنیا میں اپنی جو GDP ہے اس کی بہتری کے لیے، اسے آگے بڑھانے کے لیے مزید کوششیں کی۔ حالانکہ ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ مذہب رہتے ہیں، سب سے زیادہ انتہا پسند تنظیمیں رہتی ہیں، سب سے زیادہ باغی لوگ ہندوستان کے اندر ہے، لیکن ان کی جو پالیسی ہے، رول آف لا ہے، اپنے ملک کے لیے ہر ایک ادارہ، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، عدلیہ ہو، باقی ادارے ہوں، حکومت ہو، اپنی اپنی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں اور کوئی اپنی حد سے تجاوز نہیں کر رہا، کوئی کسی دوسرے کے مداخلت نہیں کر رہا، کسی کو یہ ڈر نہیں کہ میں اگر ریٹائر ہو گیا تو پینشن پہ کیسے گزارا کروں گا، یا دوران سروس میں نے اپنے کئی ایکڑ جزیرے نہیں خریدے، کسی کو یہ فکر نہیں کہ میری جو اثاثے ہیں وہ پہلے کروڑوں میں تھے اب ٹریلینز میں نہیں ہوئے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہماری دھرتی ہے، اس پہ ہماری نسلوں نے رہنا ہے اور ہم اس کو بہتر کریں گے تو آگے جواب دیں گے۔ بدقسمتی سے پاکستان، جس کے اندر 100% آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ہیں، اسلام کی حکومت ہے اور اسلام کے نام سے سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن جھوٹ، فراڈ، 2 نمبری، قتل و غارت، بے ایمانی اور جس طرح سے بد نظمی اس ملک کے اندر ہے، یہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اب اقبال جنجوعہ کو آگے پھر نئی بات تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔